علی بھائی سب سے پہلا کویسچن اور بہت ہی زیادہ کریٹیکل کویسچن یہ ہے، آج میں ذرا تھوڑا سا گزارش کروں گا کہ مجھے وقت دیں تاکہ میں سوال بھی تھوڑا سا کلیئرلی ایکسپلین کروں. آپ کائنڈلی اس پہ تھوڑا انٹرفیئر نہ کریں تو مجھے اجازت دیں تاکہ لوگوں کو سوال درست سمجھ آئے، پھر آپ جواب بھی تفصیل سے دیں کیونکہ ٹاپکس بہت کریٹیکل ہیں. سب سے پہلا کویسچن علی بھائی یہ ہے کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ ہے، اس میں عوام الناس کی میں بات کروں، میں اب علماء کی بات نہیں کر رہا اس وقت، عوام کا جو ایک جنرل تاثر ہے، کیونکہ یہ عوام کے لیے بیسیکلی ہو رہا ہے. بریلوی اور شیعہ عوام جو ہیں ان کا کنسیپٹ عوام الناس کا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اور بھی کوئی نبی ہوتا کہ اولیاء کرام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنی قبروں میں بالکل زندہ ہیں جیسے ہم زندہ ہیں، بلکہ ہمارے سے ان کی بہتر زندگی ہے کہ ہمیں تو اس کا شعور بھی نہیں ہے. اور جو دیوبند کے عوام الناس ہے نا، اور اہل حدیث کی تو خیر عوام کی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ہر عوام ان کا جو ہے، ان کا یہ کنسیپٹ ہے کہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا کوئی بھی نبی ہوں یا کوئی بھی ولی ہوں، وہ زندگی نہیں رکھتے. عوام کے لیول کی میں بات کروں، صرف عوام کی. تو اس پہ آپ ذرا درست روشنی ڈالیں علماء کے لحاظ سے بھی اور عوام کے لحاظ سے بھی، اور آیا یہ میری باتیں درست ہیں یا غلط ہیں، اور آپ یہ عقیدہ درست تفصیل میں سمجھائیں. دہری جہاں تک تفصیل کا تعلق ہے میرے بھائی، تو حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے پہ میں تقریباً 2 گھنٹے کا لیکچر دے چکا ہوں، اور اس لیکچر کو سننے کے بعد کئی دیوبندی علماء نے مجھے باقاعدہ فون کیا، ای میلز کی کہ ہمیں آج حیات النبی کا مسئلہ سمجھ آیا ہے. حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ یہ کوئی جدید عقیدہ نہیں ہے، یہ شروع سے امت مسلمہ کے اندر اہل سنت اہل تشیع دونوں کے اندر پایا جاتا ہے. اور تقریباً آج سے 1000 سال پہلے اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی المتوفی 458 ہجری، انہوں نے 21 احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے، حیات الانبیاء فی قبورہم، یعنی نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اس کا ترجمہ عباس رضوی صاحب بریلویوں کے، انہوں نے اتنا موٹا کیا ہے، وہ تقریباً 550 صفحات کے اوپر پوری انہوں نے تفسیر بھی لکھی، حالانکہ وہ 5 صفحوں پہ بھی آ سکتی تھی، لیکن 550 صفحے انہوں نے اپنا بھی اس میں معاملات جو ہے وہ داخل کی ہیں. واللہ آپ زندہ ہیں، یہ ان کی کتاب ہے. اسی طریقے سے تسکین الصدور کتاب ہے سرفراز خان صفدر صاحب کی، جو دیوبند میں بہت بڑے عالم ہیں، ایون انڈیا کے دیوبند مدرسے کے علماء بھی ان کی طرف رجوع کرتے تھے. 95 ایئرس کی ایج میں کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں. اس کے علاوہ مماتیوں کی بھی کتابیں موجود ہیں، عطا اللہ صاحب کی، اور اسی طریقے سے اہل حدیث میں بھی شیخ زبیر لزئی صاحب نے مقالات کی پہلی جلد کے اندر قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برزخی حیات کا مسئلہ وہ لکھا ہے. تو ان سب کو میں نے کرٹیکلی پڑھنے کے بعد 2 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے. اہل سنت پاک .com پہ بھی، ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا جو میرے نام پہ ہے اس کے تھرو اپلوڈڈ ہے. مسئلہ نمبر 5، حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن حکیم کی آیات اور صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی احادیث کی روشنی میں نے اس عقیدے کو واضح کیا ہے. یہاں میں نٹ شیل میں صرف عقیدہ بتاؤں گا، چونکہ اب ظاہر ہے کہ میں نے ڈیٹیل لیکچر چونکہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، لہٰذا اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں بالکل حقیقی اور جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہے، لیکن اس کا موڈ برزخی ہے. موڈ سے مراد یہ ہے کہ اس کی کیفیت برزخی ہے. حقیقی اور جسمانی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سنن ابی داؤد کے اندر، جامعہ ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، اس کا آخری پورشن میں بیان کرنے لگوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے انبیاء کے لیے مٹی کے اوپر کہ ان کے جسموں کو کھائے. تمام نبیوں کے جو جسم ہیں وہ اپنی قبروں کے اندر سلامت ہیں اس حدیث کی روشنی میں. اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول موجود ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسموں کو نہ تو مٹی کھاتی ہے، نہ درندے کھاتے ہیں، اور نہ ہی آگ کھاتی ہے. تو نبیوں کے جو جسم ہے وہ بالکل سلامت ہے، لیکن یہ ساری زندگی ہے برزخی. ایون صحیح مسلم میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. وَقَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِي، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ صحیح مسلم میں 2 روایتیں موجود ہیں.
اور لیکن یہ نماز برزخی ہے. آج کوئی اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھودے یا کسی بھی پیغمبر کی قبر کھودے تو وہ ان کو چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ اسی حالت میں لیٹے ہوئے نظر آئیں گے جس حالت میں ان کو کئی سو سال پہلے دفنایا گیا تھا. جسم مبارک بالکل سلامت ہوگا، اس جسم میں سانس بھی نہیں چل رہی ہوگی، اس کے باوجود وہ جسم صحیح حالت میں ہوگا، کیونکہ جو سانس ہے یہ دنیا کی زندگی کی ریکوائرمنٹ ہے. کھانا پینا ٹوائلٹ یہ دنیا کی زندگی کی ریکوائرمنٹ ہے، آخرت کی زندگی کے لیے ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے برزخی، یہ والا رزق نہیں جس کے بعد ٹوائلٹ جانا پڑے. اور ان کے جو جسم سلامت ہے وہ سانس لینے کی وجہ سے سلامت نہیں ہے، بلکہ اس برزخی حیات کی وجہ سے سلامت ہے. یہی عقیدہ اہل تشیع کا بھی ہے، بریلویوں کا بھی ہے، دیوبندیوں کا بھی ہے، اہل حدیث کا بھی ہے. لیکن اہل تشیع اور بریلوی اور بعض حیاتی جو دیوبندی ہیں وہ پھر اس معاملے میں غلوب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی بالکل دنیاوی زندگی ہے. یہ بات خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے المہند علی المفند میں بھی لکھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی حصی دنیاوی زندگی قبر کے اندر مانتے ہیں. اب اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی طریقے سے احمد بریلوی صاحب نے اپنے جو ملفوظات ہیں ان کے اندر تو یہاں تک لکھا کہ نبیوں کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے بزرگ فرما گئے ہیں زرقانی صاحب. دلیل انہوں نے یہ دی، یہ دلیل انہوں نے کوئی مطلب کتاب و سنت سے نہیں دی ہے، بلکہ انہوں نے کہا بزرگ زرقانی صاحب فرماتے ہیں. اور زرقانی صاحب کامن بزرگ ہیں دیوبند اور بریلویوں کے. فضائل اعمال میں بھی ان کے حوالے ہیں، اور یہ حوالے جو ہیں وہ یہ علی بھائی کس دور کے ہیں تھوڑا کلیئر کر دیں. یہ 13ویں صدی ہجری کے ہیں. اچھا 1200 کوئی 50-60 کے قریب قریب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ کوئی بہت پرانے بزرگ نہیں ہیں. اچھا ہاں جی، بالا وہ 500-600 سال تک پرانے ہو جائیں گے، پھر لوگ ہمیں کہیں گے اس ٹائم تک اسی بھی پرانے ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ. تو وہ کہیں گے لوگوں نے نڑے لوگوں نے رات کرتا سی. اور یہ میں آپ کو یہ بےہودہ عبارت جو ہے میں آپ کو پڑھا بھی دیتا ہوں اوریجنل کتاب سے. یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت ہیں، آپ کو اعلیٰ حضرت .net پہ بھی اس کا PDF مل جائے گا. یہ ہمارے جہلم شہر سے چھپی ہوئی ہے بک کارنرز کی، اور جو اویلیبل تھی میں وہی آپ کو دکھانے لگا ہوں. اس کے اندر حصہ نمبر جو ہے 3، اس کے اوپر صفحہ نمبر 249 اور 250، یہ آخری 2 لائنیں انڈر لائن ہوئی ہوئی ہیں جی، جہاں پہ میری یہ انگلی ہے. یہ ذرا دکھا دیجیے گا کہ جب احمد بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ نبی جو ہے اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور آپ کہتے ہیں ولی بھی زندہ ہیں، تو آخر فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں فرق دسنا. نبی جڑے نے انہوں دی بیویاں بھی نال ہوندیاں نے قبریں نال شباشی کرنے واسطے، اولیاء اللہ صرف خالی زندہ رہے. یہ انہوں نے فرق بتایا ماشاءاللہ. یہ آپ نے دیکھ لیا جی. اس سے اگلا صفحہ بھی کور کریں جی، جس کے اوپر یہ پوری عبارت مکمل ہو رہی ہے. ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں، اگلے صفحے کے اوپر پہلی لائن ہے، ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں. اور یہ انہوں نے لگا دیا ان کے اوپر زرقانی صاحب کے اوپر کہ میرے آقا سیدی محمد باقی عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جناب احمد بریلوی صاحب کی چونکہ بہت فاش قسم کی یہ غلطی تھی، میں نے اس لیے اس کو فزیکلی یعنی دکھا بھی دیا تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ یہ مطلب اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے. اور یہ جو میں نے کہا نا جی زرقانی صاحب کامن بزرگ ہیں، اس کے ثبوت میں آپ کو دیوبند کے سب سے بڑے بزرگ جو ہے نا خلیل احمد سہارنپوری کے جو خلیفہ راشد، خلیفہ خاص اور فضائل اعمال کے مصنف شیخ زکریا کاندلوی صاحب، انہوں نے باقاعدہ اپنی اس کتاب فضائل حج کے اندر جو فضائل اعمال کا ہی ایک حصہ ہے، جگہ جگہ ان کو کوٹ کیا ہوا ہے. میں وہ ساری جگہ تو ان کو زرقانی صاحب کو، یہ تبلیغی جماعت والوں کے ہیڈ ہیں نا جو؟ جی تبلیغی جماعت والوں کے ہیڈ بزرگ. تو تبلیغی جماعت والوں کا جو کام ہے مجھے اس سے محبت ہے، لیکن جو غلط بات ہے وہ غلط ہے. یہ دیکھیں علامہ زرقانی کے باقاعدہ انہوں نے ریفرنسز فضائل اعمال میں کئی جگہ دیے. فضائل حج کا میرے سامنے تھا، میں نے دکھا دیا. یہ جی میری جہاں پہ شہادت کی انگلی ہے، یہ لائن انڈر لائن کی ہوئی ہے. اس کتاب میں کئی جگہ حوالے موجود ہیں. یہ میں نے ایک موقع بتایا، اس کے علاوہ بھی کئی جگہ فضائل اعمال میں بھی آپ کو علامہ زرقانی کے حوالے. لہٰذا یہ بریلویوں اور دیوبندیوں کے مشترکہ بزرگان دین ہیں. اب اللہ کو پتہ ہے بزرگان بے دین ہے یا بزرگان دین ہے، یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا. بل ان کے نزدیک بزرگان دین ہے اور علماء کرام ہے. اب یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے علماء کرام ہے یا علماء کرائم ہے، یہ اللہ نے فیصلہ کرنا. میں فیصلہ نہیں کرتا، عوام الناس خود فیصلہ کرے گی. تو یہ جناب انہوں نے عقیدہ لکھا ہے.
ہمارے نزدیک تو انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم سلامت ہیں، لیکن برزخی حیات کے ساتھ، اس دنیا کی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں، سوائے اس کے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تک سلام پہنچا دیتا ہے اور وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. سنن نبی داؤد میں صحیح حدیث موجود ہے. تو اس میں آپ کا کوئی کاؤنٹر کوشچن ہے تو وہ مجھے بتائیے. یہ تو ڈیٹیل طلب ایک اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے بات بتائی ہے یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ کوئی بھی مسلمان سنے تو حیران پریشان ہی ہو جاتا ہے. تو اس پہ تھوڑا سا ایک تو یہ کائنڈلی واضح کر دیں اگر آپ کے علم میں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر دیکھ لیں گے وہ کیا اس کا جواب دیتے ہیں کہ آیا بریلوی دیوبندی علماء کی طرف سے اس کے کوئی جواب دیے گئے ان عبارتوں کے. اور دوسرا ذرا تھوڑا سا مزید کلیئر کر دیں کہ جو حیاتی اور مماتی ہیں اس میں اہل حدیث اور یہ جو دیگر مکاتب فکر ہے نا، یہ حیاتی اور مماتی میں کون کون فال کرتا ہے؟ پہلی تو بات یہ کہ میں نے شباشی والی جو عبارت بتائی نا کہ یہ لوگ دوسری زندگی مانتے ہیں دنیاوی، اسی طرح کی ایک عبارت فضائل درود کے اندر بھی لکھی ہے شیخ کاندلوی صاحب نے، اور فضائل حج جو میرے ہاتھوں میں ہے یہ بھی ذرا دکھا دیں جی. انہوں نے وہ شیخ احمد رفاعی کا واقعہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 500 سال کے بعد 555 ہجری میں جب شیخ احمد رفاعی جو ہے وہ قبر رسول پہ حاضر ہوئے تو 90,000 کے مجمع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال دیا، نعوذ باللہ. اور کہتے ہیں 90,000 کا مجمع تھا. 90,000 کا مجمع تو آج سے 100-150 سال پہلے مسجد نبوی میں نہیں آتا تھا اگر اس کی بلڈنگ کی بات کریں. بال یہ بھی دکھا دیں جی تاکہ یہ دونوں بھائی بریلوی دیوبندی دونوں بھائی، یہ جو میری یہ انگلی ہے رائٹ والی، تو یہ نہ کہیں کہ جی وہ ہمارا بزرگ تو دکھا دیا انہوں نے اور وہ والے بزرگ نہیں. یہ کور کر لیے جی آپ نے، ٹھیک ہے جی. تو یہ انہوں نے واقعہ لکھا. باقی میں نے مسئلہ نمبر 5 کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کو کور کیا ہوا ہے. باقی حیاتی مماتی کا جو ہے وہ آپ انہی سے جا کے پوچھیں. میں نے تو آپ کو کتاب و سنت والا عقیدہ بتا دیا ہے، یہی صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، قرآن حکیم سے ثابت ہے. ڈیٹیل کے لیے مسئلہ نمبر 5 ایک ایک حدیث کا ریفرنس میں نے بخاری مسلم سے بتایا، لہٰذا آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اس قسم کے بیہودہ واقعات لکھ رہے ہیں نا، دلائل یہ پیش کریں، یہ نہ کہ بزرگ فرماتے ہیں. بزرگ اگلا کہتا ہے جی میرے بزرگ فرماتے ہیں. کتاب و سنت کدھر گئی؟ یعنی ان کے بزرگوں کے ہم نے کلمے پڑھے ہیں، ہمیں بزرگوں کی دوست کس بات کی لگاتے ہیں؟ ہمارے ساتھ بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں بات کریں. اگر نبی علیہ السلام کے رشتے کے بغیر بات کرتے ہیں تو ہمارا کون سا چاچا ماما دادا ہے کہ جس کی ہم اس کی بات مانیں؟ ہم اس کی بھی بات نہیں مانیں گے نبی علیہ السلام کے مقابلے پر. تو یا یہ کہ پھر دینی مسئلہ نہیں بیان کر رہے، یہ ان کا اپنا ذاتی شغف ہے، یا تو نبی کے ایک من گھڑت اپنے والا جو انہوں نے بنایا ہے، یا تو نبی ایک تو ہمارا ہے جو کتاب و سنت سے. تو وہ ذاتی شغف جو مرضی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانے اور اللہ ان کے بزرگ جانے. انشاءاللہ قیامت الدین فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اس دن پھر ان کو فائدہ نہیں ہوگا، اس دن پھر روئیں گے بیٹھ کے. اور تھوڑا سا مماتیوں کو ایکسپلین کر دیں، ان کا ذکر آپ نے کوئی تفصیل سے نہیں کیا. مماتیوں کا میں نے اسی لیکچر کے اندر کیا جی. ان کا عقیدہ بالکل فاسد ہے، اور یہ مماتیوں کا عقیدہ جو ہے یہ بیسیکلی حیاتیوں کے جو ایگزیجریشن تھی نا اس کا ریونج سامنے آیا ہے. نہیں، یہ بیسیکلی کس سب سیکٹ کے آف شوٹ ہے؟ یہ دیوبندیوں کا آف شوٹ ہے. اہل حدیث میں نہیں ہے؟ نہیں اہل حدیث کے اندر نہیں. اہل حدیث سب کے سب حیاتی برزخی ہیں، ہاں، لیکن وہ پھر تھوڑے اس طرف ہو جاتے ہیں. میں حیات النبی کے عقیدے میں جو دیوبندی حیاتی اور بریلوی ہیں نا، ان کے عقیدے کو 80% ٹھیک سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے جی. یہ 20% بیچ میں فالٹ تھا. باقی اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے وہ ان کا کھل کے سامنے ہی نہیں آتا. شیخ زبیر صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے، اور اب جب یہ معاملات ہوئے ہیں تو اب وہ تو بات ہی وفات النبی سے شروع کرتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بالکل الٹ طرف چل پڑتے ہیں. ان کے علماء کا ایک خاص ایٹیچیوڈ ہے کہ ان سے حیات النبی پہ پوچھیں وہ وفات النبی پہ چلے جاتے ہیں. تو وہ ان کا تو مسئلہ بالکل کلیئر نہیں ہے. باقی کتابوں کی حد تک جو عقیدہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور اب الحمدللہ ہماری دعوت کی برکت سے جو ہے وہ اہل حدیث کی پبلک بھی جو ہے اس کو بھی عقائد پتہ چل رہے ہیں کہ صحیح ہے. چلیے میں ذرا مزید اس کو کلیئر کر لوں نا تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے کہ وفات کے آپ کے خیال میں آپ تو منکر نہیں ہے نا وفات کے؟ وفات کا کوئی بھی منکر نہیں ہے. یہ بھی منکر نہیں ہے؟ نہیں کوئی تو پھر منکر. حیات کا کیا کنسیپٹ ہوا؟ حیات کا یہ کہ وفات کے بعد والی حیات، ایک برزخی حیات، ان سین حیات. ہاں جی، وہ آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی نہیں. اور وہ زندگی کافر کو بھی حاصل ہے. کافر بھی عذاب کے اندر پیش ہو رہے ہیں صبح شام. سورہ قصص میں آتا ہے فرعونی صبح شام پیش کیے جاتے ہیں. لیکن جو مسلمان ہیں ان کو ایک خاص حیات حاصل ہے، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کو پروٹوکول حاصل ہے، کیونکہ جسم بھی سلامت ہے. اور یہ جسم سلامت کا عقیدہ نبیوں کے علاوہ کسی کے لیے ڈیفینیٹ نہیں ہے. کئی صحابہ کے بھی جسم سلامت نکلے ہیں. صحیح بخاری میں 1390 نمبر روایت ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پاؤں مبارک تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں 67 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے جو ہے وہ قبر سے صحیح سلامت نکلا، جب وہ حجرے کی دیوار گر گئی تھی ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر. تو وہ، لیکن یہ پروٹوکول تمام صحابہ کے لیے نہیں ہے کہ تمام صحابہ کے جسم سلامت ہوں گے، اس کے کوئی نہیں. اور جسم سلامت ہونا
اگر کسی کا سلامت نہ بھی رہے یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بزرگ نہیں ہے. مطلب کئی لوگ ہیں جن کے یعنی جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں انبیاء کے ماننے والوں کے, تو اگر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی ہوتی تو قبر کے اندر تو چھوڑ دے, قبر کے باہر تو حفاظت فرماتا. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کسی کی بزرگی کی کہ جی وہ اس کی لاش بھی ضرور سلامت ہونی چاہیے, نہ بھی سلامت رہے کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ کے حضور تو بزرگ ہے. ایک اور سوال اس قسم کا بھی کیا گیا کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو سارے ہی کرتے ہیں, وہ تو مسلمان ہی کیا ہے جو دعویٰ نہ کرے, تو لیکن جو ایسے لوگ ہو جائیں کہ جو جناب یہ بات بھی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک کی نیت سے, حاضری کی نیت سے سفر کرنا جو حرام ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ عشق رسول ہیں یا وہ عشق رسول ہیں, کہ جو ساری زندگی کہتے ہیں یار ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہو جائیں, تو عوام تو کہتی ہے بڑے گستاخ لوگ ہیں جو کہ جی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانا جو ہے یہ نعوذ باللہ گناہ ہے. کون کہتا ہے؟ کوئی بدبخت ہوگا. ہم تو یہ کہتے ہیں اور پوری امت کا اس کے اوپر اتفاق ہے. میرا خیال ہے آپ کا اشارہ شاید اہل حدیث کی طرف ہو, تو امام ابن تیمیہ نے باقاعدہ فتاوی ابن تیمیہ یہ بات لکھی ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری اس دنیا کی بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. مجھے ابن تیمیہ سے بہت اختلاف ہے وہ ناسبیت والے ایشو کے اوپر, تو لیکن جو اس کی بات صحیح ہے وہ صحیح ہے. اہل حدیث کب کہتے ہیں؟ کیا مفتی اعظم سعودی عرب جو حج کی وہاں کتابیں چھاپی جاتی ہیں اس پہ قبر رسول کی حاضری کا طریقہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے, جو صحیح سند کے ساتھ 4 کتابوں میں ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق یہ میرے سامنے بائی چانس کھلا ہوا ہے, 11793 نمبر, اور فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی ہے, الموطا امام مالک میں بھی ہے, سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر بھی ہے. عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے, اس کے بعد قبر رسول پہ حاضر ہو کے کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ, پھر السلام علیکہ یا ابا بکر, سیدنا ابو بکر کی قبر پہ آ کے, پھر اپنے باپ کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا عمر, اور بعض روایتوں میں آتا ہے السلام علیکہ یا ابتا. یہی طریقہ جو ہے وہ سعودی عرب والے جو کتاب دیتے ہیں حج کی وہی ہے. یہاں پہ بھی اہل حدیث نے جو چھاپی ہوئی ہے حج عمرے کے طریقے پہ اس پہ لکھا ہوا ہے. باقی یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہے, وہ بگاڑا گیا ہے, یہ بیسیکلی 2 بابوں نے بگاڑا ہے مسئلہ, اور دونوں شیخ الاسلام ہیں. امام ابن تیمیہ 8ویں صدی ہجری میں 728 ہجری میں فوت ہوئے, اور 756 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام علی السبکی, صوفیوں کے امام. انہوں نے لکھا کہ قبر رسول کی حاضری اگر کسی نے نہیں کی حج اور عمرے میں, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جفا کی. انہوں نے لکھا ہے کہ حاضری جو ہے وہ حج عمرے کا حصہ تو نہیں ہے لیکن بہت بڑی سعادت ہے. اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر یہ غلوم میں آ گئے اور ایک دوسری ایکسٹریم تک. نہیں جفا والی بات تو میرا خیال ہے ایسی کوئی روایت جعلی روایتیں ہیں میرے بھائی, جعلی روایتیں. جعلی روایت ظاہر ہے نبی علیہ السلام اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح روایت ہے وہ تو ابو داؤد میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کیوں کرنی ہے؟ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے 2042 کتاب المناسک میں, حج والے چیپٹر میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, یعنی اس میں بھی نوافل پڑھا کرو, اور میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا. تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا. یعنی میری قبر پر میلے والا سما نہ ہو, تم دنیا میں کہیں بھی درود پڑھو گے. سنن نسائی میں حدیث ہے کہ میری امت میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں. اور ایون سنن ابی داؤد میں یہاں تک حدیث ہے کہ یہ روزہ شریف کی حاضری والے چیپٹر میں امام ابو داؤد لے کے ہیں کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی روح مبارک لوٹا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. یہ روح کا لوٹنا برزخی ہے, یہ دنیاوی نہیں ہے, اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا. تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ آپ قبر رسول پہ جب سلام عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرتا ہے, آپ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اس میں کوئی مطلب کسی کی 2 رائے نہیں ہے. لیکن یہ جو اس قسم کی مطلب باتیں کر رہے ہیں, اور یہ پھر تھوڑا کنٹراڈکٹری ہوگی نا بات. اگر حدیث کی یہی انٹرپریٹیشن کی جائے کہ رسول پاک سے یہ فرما رہے ہیں میری قبر پہ میلہ نہ بناؤ, اس کا مطلب ہے کہ زیادہ نہ آؤ, تو پھر تو یہ سارے مسلمان جو جا رہے ہیں پھر نعوذ باللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, میلہ نہ لگایا جائے, یعنی میلے سے مراد یہ کہ اتنا جمگٹا نہ ہو. وہاں پہ بھی وہاں پہ پروٹوکول کیا جاتا ہے, لائن بنوائی جاتی ہے کہ وہاں زیادہ پہ شور نہ بلند ہو, بہت اونچی اونچی آواز میں کوئی بے حرمتی نہ کرے. بلکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے سیدنا عمر مسجد نبوی میں تھے, 2 بندے آپس میں گفتگو اونچی کر رہے تھے. آپ نے ان کو بلا کے کہا تمہارا کون سا علاقہ ہے؟ ان کا ہم طائف سے ہیں. انہوں نے کہا اگر تم مدینے کے ہوتے میں تمہیں کوڑے مارتا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر اتنی اونچی آواز بلند کر رہے ہو. تو اس لیے یہ بات کی گئی ہے کہ, اور میلے سے مراد ظاہر ہے کہ وہ پہلے بھی قبروں میں میلے لگا کرتے تھے, ان میلوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اس کے اندر. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اس میں شاہ جی
جو وہ حدیث ہے نا جس کی وجہ سے زیادہ ہوئی، وہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ ایکسٹراڈنری ثواب کی نیت سے کسی جگہ کا سفر نہ کرو. یہ حدیث بھی میں نے جو ہے وہ اس کے اندر نقل کی ہوئی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے 1189، صحیح مسلم میں 3384 کہ مت اونٹوں کے کجاوے کسو ایکسٹراڈنری ثواب کی نیت سے سوائے 3 مسجدوں کے. نمبر 1 بیت اللہ شریف، نمبر 2 مسجد نبوی اور نمبر 3 بیت المقدس. ان 3 میں ایکسٹراڈنری ثواب ہے. اس کی نیت کے علاوہ کہیں اور کی طرف سفر اختیار نہ کرو. اس حدیث کی انٹرپریٹیشن کے دوران امام نے تیمیہ نے یہ مسئلہ کھڑا کیا اور اس نے وہ آگے پھر باریکیاں کرنی شروع کر دیں کہ جی خالص قبر کی نیت نہ کریں، آپ مسجد نبوی کے ساتھ قبر کی نیت کریں. یہ جب باریکیاں ہوتی ہیں نا جی، پھر اس کے رزلٹ پھر یہی نکلتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کی جو فضیلت ہے امت نے جو ایکسیپٹ کی ہے، وہ جو احادیث کی روشنی میں وہ اپنی جگہ ہے. آج بیت المقدس میں کتنے لوگ سفر کرتے ہیں جا کے نمازوں کا ثواب لینے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں. آج اگر قبر رسول مسجد نبوی کے ساتھ ایڈجسٹنٹ نہ ہوتی تو ظاہر ہے مسجد نبوی میں بھی کسی کو ثواب لینے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. لہٰذا یہ اس لیول کے اوپر جو ابن تیمیہ نے ڈسکشن کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے اور میں نے اس پہ رد کیا. اس کا مسئلہ نمبر 54C میرا موجود ہے، قبر رسول کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے کھول کے، اور علی سبکی نے جو دوسری بات کی ہے کہ نبی علیہ السلام پہ ظلم ہے نعوذ باللہ، اس نے اس کو دین کا حصہ بنا دیا اس حوالے سے کہ حج عمرے کا رکن ہے، وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلا گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ جو آخر ایک مسلمان ہونے کے ناطے محبت کا بھی تو تقاضا ہے. میں کہتا ہوں جی وہ بندہ بدبخت ہے جو حج اور عمرے کے لیے جائے اور قبر رسول پہ حاضری نہ دے. میں یہ کہتا ہوں نے پھر یہی کہا نا، اس نے کیا کہا؟ نہیں، اس نے اس کو حصہ بنا دیا نا. اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام پہ جفا کر دی. بدبخت کا مطلب ہے کہ اس کی خوشبختی نہیں ہے. میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس کا حج نہیں ہوا یا وہ حرام کا مرتکب ہو گیا یا گناہ گار ہو گیا قبر رسول پہ نہیں کیا. یہ تو نہیں میں بات کہہ سکتا. جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں داخل نہیں کی ہے وہ میں کیسے داخل کر دوں؟ دیکھیں نا علمی بات ہے، یہ علم کا میدان ہے، یہاں پہ جذبات کی کوئی حیثیت نہیں. اب میں آپ کو آپ کے بزرگوں کا بھی ذرا تھوڑی تصویر دکھا دوں. ایک طرف یہ لوگ ہیں نا، دوسری طرف آپ کے بزرگوں نے جو گل کھلائے ہوئے ہیں نا، یہ بھی ذرا دیکھیں. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، یہ دکھائیں جی ان کو، ان کا غلوب بھی ذرا دیکھیں. یہ نور العرفان تفسیر ہے احمد بریلوی صاحب کے پوتا شاگرد مفتی احمد یار خان نعیمی جنہوں نے جال حق لکھی ہے. اس کے اندر انہوں نے جو سورۃ الانبیاء کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، آپ اس کو ذرا دیکھیے. یہ ذرا ہائی لائٹ کریں جی، جو میری انگلی ہے نیچے والی، یہ شاہ جی ذرا دیکھیں کتنا شرمناک تفسیر کی ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کی انہوں نے. یہ قرآن کی تفسیریں کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں یہ کہاں سے آپ یہ لا کے چھڑولے چھوڑتے ہیں؟ ہاں لکھتے ہیں، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. کور ہو گیا جی. لکھتے ہیں کہ 40 دن کے بعد بھی مچھلی نے آپ کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا. اس مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرش اعظم سے بھی افضل ہے کیونکہ پیغمبر کا مسکن رہا. اچھا سنیں، اس دعا کی برکت سے آپ کو گستاخی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. انہوں نے دین میں یہ چیز داخل کی اور اللہ تعالیٰ کے عرش سے افضل مچھلی کے پیٹ کو قرار دیا. کیا کسی مسلمان اللہ سے افضل تو نہیں کہا نا؟ اللہ کے عرش سے افضل کا ہے نا. اللہ کے عرش کی جو تفضیل ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، یعنی کوئی اور الہ ہوتا تو عرش کی طرف راستہ تلاش کرتا. الرحمن علی العرش استوى، عرش کی تو اتنی تعریفیں آئی ہیں قرآن میں. یہ مچھلی کے پیٹ کی کون سی تعریف آئی ہے کہ جو عرش سے افضل ہو گئی ہے؟ آپ بتا دیں. یعنی جھوٹی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہی بات اسی مفتی صاحب نے جو ہے وہ مشکات المصابیح میں جب یہ حدیث آئی ہے ترمذی کی، اس کی تفسیر میں بھی اس نے لکھی ہے. وہ بھی میں نے میرے پاس کاغذ، آج میں تھوڑے سے سارے کاغذ لے کے آیا تاکہ میں تو دساں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسم مبارک ہے وہ تو عرش سے افضل ہے. وہ جناب وہ اور پاس ٹور پہ ہو نا، ادھر بھی آنے ہیں جسم مبارک. او ادھر اے مشکات المصابیح مفتی احمد خان نعیمی صاحب کی 8 جلدوں کے اندر انہوں نے اس کی جو ہے نا وہ شرح لکھی ہے اور یہ اس کا فرنٹ پیج ہے. اب آپ ذرا نیچے یہ لائنیں انڈر لائن دکھائیں. یہ مفتی صاحب تفاسیر من گڑت خود سے کرتے ہیں، عرش الہی کی توہین کرتے ہیں. عرش کو کمپیئر حضرت یونس علیہ السلام سے نہیں کیا، مچھلی کے پیٹ سے کیا، بدبودار تعفن والا پیٹ. ہاں یہ دیکھیں نا جی،
یونس علیہ السلام سے تو کمپیئر ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, لکھتے ہیں علماء فرماتے ہیں, اے دلیل جی, علماء فرماتے ہیں, میں پھر بیٹھ گیا, علماء کرائم فرماتے ہیں, مجرم علماء, اس مچھلی کا پیٹ عرش اعظم سے افضل ہے کہ ایک پیغمبر کا کچھ دن تجلی گاہ رہا. جب مچھلی کا پیٹ عرش اعظم سے افضل ہے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شکم پاک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ تک جلوہ افروز رہے, وہ عرش سے کہیں افضل ہے. یہ جملہ اگر نبی علیہ السلام کے سامنے بولا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ مبارکہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہا, ان کا پیٹ مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کریں گے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر, ایک صحابی نے حضور کے سامنے یہ کہہ دیا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیابی پر فائز ہوا. اور ساتھ ہی اس نے کہہ دیا ومن یعصہما, اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا, تو وہ گمراہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بئس الخطیب انت, اور کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی؟ تجھے کہنا چاہیے تھا اللہ اس کے رسول کی, تو نے اللہ رسول کو یہ دونوں کیوں کہا؟ ادھر وہ کہتا ہے ہیک کیا ہے, ہیک کیا ہے, ہیک کیا ہے, حالانکہ ان کا جملہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں تھا. کانٹیکسٹ یہ تھا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا, اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا. اس میں کوئی لٹریچر میں کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الموحدین تھے. آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو, ہیک کیا ہے, ہیک کیا ہے, ہیک کیا ہے. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہے اذهب, اٹھ اور تم اپنی شکل گم کر دے میرے, تو دبا ہو جائے ادھر سے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس طرح کا نہیں تھا, لیکن آپ کو غصہ اتنا آیا. تو یہ لوگ جو اس قسم کی باتیں لے کے جب جائیں گے, اور یہ جناب یہ حصہ ان سارے لوگوں نے ڈالا ہے. اے جناب شیخ زکریا کاندھلوی صاحب نے بھی فضائل حاجی نا اپنے کولوں اے جناب دکھاؤ جی, یہ وہ آپ نے جو بھی بات کی نا, مجھے اس سے شیخ زکریا صاحب ذہن میں آ گئے. آج کوئی نہیں بچنا جناب, جیڑا بول ٹی وی تے بولیا نا او دا بول جیڑا نا ہن اے سارے حوالے دے کے بول نکلے گا او دا عربی والا انشاءاللہ تعالی. اے شیخ زکریا صاحب کیا لکھ رہے ہیں اے فضائل حج دے اندر, اے فضائل حج باہروں بھی دکھاؤ جی انہاں نوں. انہاں کہہ رہے کتب خانہ فیضی رائے ونڈ سے چھپی ہے, کار نہیں پائی میں بنائی, انہاں سمجھنا میں کار آپ چھاپی جے. اے لکھ دے نے جو حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے ملا ہوا ہے قبر شریف کا, وہ کعبہ سے افضل ہے, عرش سے افضل ہے, کرسی سے افضل ہے, حتیٰ کہ آسمان و زمین کی ہر جگہ سے افضل ہے. اب یہ محبت میں کہیں گے جی وہ جی بڑا پیاری بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو عقیدہ آپ منسوب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کی عقیدت نہیں چاہیے. آپ کے یہ پھکی بھی میرے کو لے لو تسی سارے بول ٹی وی والے ہو. اگر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے تو آدم سے تو نبی علیہ السلام افضل ہے, تو نبی علیہ السلام کو بھی سجدہ کرو. کیوں نہیں کرتے ہو؟ اینالوجی بنانی ہے نا آپ نے, اینالوجی. فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تو نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہو سکتا. یہ کہیں گے نہیں جی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب, تو اس امت میں حرام ہو گیا. ہم پوچھتے ہیں حرام کیوں ہے؟ اللہ نے جھگڑا کرو جا کے کہ بھئی آدم نو جائز سی, یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ماں باپ نے سجدہ کیتا ہے, ساڑھے نبی نو کیوں جائز ہے؟ ناجائز ہے. علی بھائی ایک پکی آئیے دیکھ لیں, یہ پہلے یہ پکی ازم ہوگی جی. ٹھیک ہے. اور احمد بریلوی صاحب نے شعر بھی کہتا ہے سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. وہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے سر کے یعنی کہ قبر مبارک کے سامنے سر جھکایا تو تجھے کیا تکلیف؟ میں جو وہ میرا دل اس وقت سجدے کی حالت میں تھا. اب انہوں نے مطلب ایسا کور کیا کہ بھی ماتھا تو سجدہ ان کو بھی پتا ہے کہ حرام ہے, تو انہوں نے کہا دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. بھئی ہمیں کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہے نا, ہم نجدی ہیں. نجدی اصل میں تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے خود سے یہ نجد کے عقائد امت کو, ان نجدیوں کوفیوں نے جو قاتلین حسین بھی ہیں اور یہ سارے خوارج بھی ادھر سے نجد سے نکلے, یہ وہ لوگ ہیں. ان لوگوں نے یہ اس قسم کے عقائد اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں, اور اب آپ دیکھ لیں اور کہتے ہیں قبر مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے. کبھی یہ غلوب کرتے ہیں اور دوسری جگہ وہ علی اجویری صاحب لکھتے ہیں قبر سے ہڈیاں سمیٹ رہے تھے. پتہ نہیں تہاڈا دین مانے نہیں, مجھے سمجھ آندی تھوڑی سی ایک پکی آپ کہ کیڑا ہے کہ دین مان ہے یار تہاڈا, سمجھ نہیں آندی شاہ جی. اچھا ایک پاسے سے ٹھہرو, ایک پکی تھوڑی سی آپ بھی لے لیں. منو دیو جی, میں تے بڑے شوق نال پکیاں لینا. آپ کو بھی تھوڑا سا آزماؤ. وہ یہ ہے نا کہ آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ جی انہوں نے چلو ٹھیک ہے جی مان لیا انہوں نے غلوف کیا, لیکن رسول پاک سے ان کی محبت میں غلوف کیا ہے نا, یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے رسول پاک کی نفرت میں کیا ہے. اب اس کی پکی جواب میں ان لوگوں کی طرف سے یہ آتی ہے
کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی تکفیر کر دی, والد صاحب کی تکفیر کر دی, رشتہ داروں کی تکفیر کر دی, ان کو تو آپ نے جناب سینوں سے لگایا ہے. یہ لوگ یہ جواب دیتے ہیں. ہم نے تو کوئی نہیں سینوں سے لگایا, وہ تو آپ کے بزرگ ملا علی قاری ہے جس نے کتاب لکھی ہے. آج تک اگر کتاب کی شکل میں کسی نے نبی علیہ السلام کے والدین کے اوپر نعوذ باللہ کفر کی تہمت لگائی ہے نا, تو یا الفقہ الاکبر ہے امام حنیفہ کی کتاب جو آپ کے مدارس میں دیوبند بریلوی کے پڑھائی جاتی ہے, اور یا ملا علی قاری نے کتاب لکھی ہے. میں نے تو پورا اس کے خلاف لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 98 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل فطرت ہیں, ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. نعوذ نہیں, باللہ. آپ کے علماء بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے علماء تو ہے کو نہیں شاہ جی, سانو کے دیتے تونس دے. قدیم محدثین کا اجماع ہوا تھا. او یار کوئی اجماع شاہ نہیں ہے, اجماع کہاں سے ہو گیا؟ میں نے پورے دلائل کے ساتھ رد کیا, کوئی اجماع نہیں ہوا. بالکل نہیں, ہم نہیں مانتے.